اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس سلسلے کو ہم لوگوں نے دین اور دینداری کے عنوان سے شروع کیا تھا کہ ہم دور حاضر میں، آج کے زمانے میں، کہ جہاں پر ہم مختلف کنٹریز میں رہتے ہیں، جہاں پہ ہم مختلف کمیونٹیز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، جہاں پر ہم مختلف دین کے فالوورز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، جہاں پر ہم الگ الگ کنٹریز میں، الگ الگ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، جہاں پہ ممکن ہے بہت سے لوگ ایسے ہوں کہ جو ہمارے دین کو مکمل طور پہ نہیں جانتے ہیں، اور نہ جاننے کے سبب ممکن ہے ہم سے بہت سے سوالات کر بیٹھیں کہ بھئی آج کا زمانہ تو بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے، آج کا زمانہ تو بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے، اتنا زیادہ ڈیولپ ہو چکا ہے، پھر بھی آپ دین کے اوپر عمل کیوں کر رہے ہیں؟ کیا دین کسی ایسی نیڈ کو پورا کر رہا ہے کہ جس کو آج کی ٹیکنالوجی پورا نہ کر پائے؟ تو ہم اس سلسلے میں ہم لوگوں نے آپ کے سامنے وہ بات کو بیان کیا کہ جی، دین ہمارے لیے اس سلسلے کو، اس نیڈ کو پورا کر رہا ہے، اس ضرورت کو پورا کر رہا ہے کہ جو ممکن ہے ٹیکنالوجی ہمارے لیے پورا نہ کر پائے۔ ٹیکنالوجی اور آج کا جدید زمانہ، آج کا نیا زمانہ، آج کا دور حاضر، یہ بہت زیادہ ترقی کر گیا ہے، بہت زیادہ آگے نکل گیا ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر کچھ خامیاں باقی ہیں۔ یقیناً ایک طرف سے اگر ہم آگے بڑھ جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم مکمل طور پہ آگے بڑھ گئے۔ ہاں، ایک ڈائمنشن میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں، فزیکل ڈائمنشن، فزیکل نیڈز کو پورا کرنے کے لیے ہم بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ کل کو بھی جب ہمیں ایک چھت کی ضرورت پڑتی تھی، ایک گھر کی ضرورت پڑتی تھی، تو ہمارے پاس اس گھر کو بنانے کے لیے شاید 1-2 راستے ہوتے تھے، لیکن آج کو شاید 200 راستے ہوں۔ لیکن یہ تمام کے تمام چیزیں جو ہیں، راستے جو ہیں، وہ کس کے لیے ہیں؟ وہ صرف ایک نیڈ کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ اگر کل کو کھانا بنانے کے لیے ہمارے پاس ایک راستہ ہوا کرتا تھا تو آج کو ممکن ہے 1000 راستے ہو گئے ہوں، لیکن یہ سب کے سب کھانا بنانے کے لیے ہیں، یعنی ہمارے ایک ایسپیکٹ کو، ایک نیڈ کو فلفل کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے پاس ترقی ہوئی ہے، ہم لوگوں نے ترقی کی ہے، لیکن ترقی ون ڈائمنشنل ہے، ملٹی ڈائمنشنل نہیں ہے۔ جبکہ انسان ایک ملٹی ڈائمنشنل بینگ ہے، ملٹی ڈائمنشنل انسان ہے، تو ایسی جگہ پر ظاہر سی بات ہے ہمیں ایک ایسی چیز کی ضرورت پڑے گی کہ جہاں پر وہ چیز آ کر، وہ پلان اور وہ پیکج آ کر ہماری تمام تر ضرورتوں کو پورا کرے۔ اگر صرف ایک ضرورت کو پورا کرے گا تو ہمارے لیے کام کیسے چلے گا؟ تب جا کر ہمارا کام پورا ہوگا، تب جا کر ہم تکامل تک کے، ترقی تک کے اور کامیابی تک کے پہنچیں گے، کہ جب ایک ایسا پیکج اور پلان لا کے ہمارے سامنے رکھا جائے کہ جو ہماری زندگی کے ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہو، ہماری زندگی کی ہر ایسنشل اور بنیادی ضرورت کو پورا کر رہا ہو۔ اسی لیے ہم لوگوں نے یہ سلسلہ آپ کے سامنے رکھا کہ کس طریقے سے دین ہمارے لیے آج کے زمانے میں ضروری ہے، اور اگر ہمیں آج کے زمانے میں دین کے اوپر عمل کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا راستے ہیں۔ اس کے حوالے سے میں نے پچھلے جلسے میں آپ کے سامنے کچھ باتوں کو بیان کیا کہ جو بہت ہی اہم پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ دین کے اندر کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر آپ کے پاس صرف کرائیٹیریا بیان کیا جاتا ہے، کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جہاں پر کرائیٹیریا کے ساتھ مصداق بھی بیان کیا جاتا ہے۔ جہاں پر دین نے مصداق بیان کر دیا ہے کہ آپ کو بالکل ایسے ہی انجام دینا ہے تو وہاں پر آپ ویسے ہی انجام دیں گے، لیکن جہاں پر دین نے بہت سارے احکام میں صرف آپ کو کرائیٹیریا دے دیا ہے، صرف آگے آپ سے یہ کہہ دیا ہے کہ دیکھیے آپ کو اس کرائیٹیریا کے بیسس کے اوپر کام کرنا ہے، اس کرائیٹیریا کی بیسس کے اوپر رزق حلال کمانا ہے، اس کرائیٹیریا کی بیسس کے اوپر آپ کو گھر بنانا ہے، اس کرائیٹیریا کی بیسس پہ آپ کو کپڑے پہننے ہیں، اور آپ سے کچھ نہیں کہا ہے کہ آپ کا کون سا کلر ہونا چاہیے، کون سے کمپنی ہونے چاہیے، کون سی کوالٹی ہونا چاہیے، یا آپ سے کچھ نہیں کہا ہے کہ کون سا آکیوپیشن سلیکٹ کریے، کون سا کچھ دین نے اس حوالے سے مصداق تعین نہیں کیا ہے۔ خالی آپ سے آ کر کہہ دیا ہے کہ معیار یہ ہونا چاہیے کہ یہ حلال اور حرام کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے، حلال کے دائرے کے اندر اور حرام کے دائرے کے باہر ہونا چاہیے۔ تو ایسی جگہ کے اوپر ہمارے ہاتھ میں ایک فریڈم ہے ایک طریقے سے کہ ہم کسی بھی سمت جا سکتے ہیں جو اس زمانے کی ریکوائرمنٹ ہے، جو اس سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ ہے، ہم اس سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ کے تحت آگے جا سکتے ہیں۔ جہاں تک کہ دین نے ہمارے لیے فلیکسیبلٹی چھوڑی ہے، وہاں تک کہ آگے ہم اپنے آپ کو فلیکسیبل بنا سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اسی سلسلے سے ہم اگلے سٹیپ کی طرف جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دین نے بہت سی جگہ پر ایک کنٹینٹ پیش کیا ہے اور ایک سٹرکچر پیش کیا ہے۔ ایک سٹرکچر ہے، یعنی ایک ظرف پیش کیا ہے،
اور ایک اس کے اندر مظروف پیش کیا ہے کہ جو ایک محتوا ہے، جو ایک مواد ہے، جو ایک کانٹینٹ ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کانٹینٹ جس اسٹرکچر میں پیش کیا گیا ہے، دین کا ریکوائرمنٹ ہم سے کیا ہے. کیا دین کا ریکوائرمنٹ وہ اسٹرکچر ہے یا دین کا ریکوائرمنٹ وہ کانٹینٹ ہے؟ مثال کے طور پہ فرض کیجئے ہم آپ تک ایک درس پہنچانا چاہتے ہیں. ایک درس ممکن ہے ہم آپ کو ٹیکسٹ کی صورت میں دے دیں، وہی درس ممکن ہے ہم آپ کو بول کے ایک ریکارڈنگ اور ویڈیو کی صورت میں دے دیں. یہاں پر ہمارا ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ ہمارا ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ یہ درس، یہ بات، یہ میسج آپ تک کے پہنچ جائے. ہمارے لیے بالکل بھی میٹر نہیں کرتا ہے کہ یہ میسج ٹیکسٹ کی صورت میں پہنچے یا یہ میسج ویڈیو کی صورت میں پہنچے. ایسی جگہ پر ویڈیو اور ٹیکسٹ جو ہے وہ ایک سٹرکچر ہو جائے گا، وہ جو میسج ہے ہمارا وہ کانٹینٹ ہو جائے گا. تو لہٰذا دین نے بھی ہمارے لیے دو طریقے کی چیزوں کو بیان کیا ہے. کچھ کانٹینٹ بیان کیے ہیں، کچھ آ کے سٹرکچرز بیان کیے ہیں. ہم لوگ سٹرکچر کو حلال اور حرام کے مطابقت سے چینج کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ کانٹینٹ کو چینج نہیں کر سکتے ہیں. آپ فرض کیجئے کہ سیرت میں اس طریقے سے آیا ہے کہ جناب سیدہ نے آ کر کچھ غریبوں کو روٹیاں دیں، تو روٹیاں دینا ایک سٹرکچر ہے، لیکن جو عمل تھا، عمل کیا تھا؟ عمل انفاق تھا، یعنی کسی غریب کی مدد کرنا، اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنا. یہ عمل کیا عمل تھا؟ یہ عمل وہ کانٹینٹ ہے. ہمیں آج کے زمانے میں اگر نئی سوسائٹی، نئے زمانے، پوسٹ ماڈرنزم کے ساتھ ایک طریقے سے اٹیچ ہونا ہے، اس کے ساتھ آگے چلنا ہے، تو ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ دین میں جہاں جہاں کے اوپر کانٹینٹ بیان کیا گیا ہے، ہم کانٹینٹ کو لے کر اگر سٹرکچر ہمیں اجازت دے رہا ہے کہ ہم حلال دائرے کے اندر رہتے رہتے سٹرکچر کو چینج کر دیں، تو ہم سٹرکچر چینج کر دیں. فرض کیجئے دین آ کے ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ آ کر ایک اچھا کام کیجئے. اچھا کام پاسبل یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اچھا کام کسی کی مدد کر کے کریں. اچھا کام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم والدین کی اطاعت کر کے کریں. اچھا کام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کا دل خوش کر دیں. اچھا کام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی عبادت کر دیں. تو یہ تمام کی تمام کیا ہیں؟ سٹرکچرز ہوئے. جو اس کا ایسنس ہے، جو کنٹینٹ ہے، وہ کیا ہے؟ اچھا کام ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ انفاق کرنا ایک کیا ہو جائے گا؟ کانٹینٹ ہو جائے گا. اس کے سٹرکچر ہو سکتے ہیں کہ انفاق کرنا، آپ روٹی کو انفاق کر سکتے ہیں، آپ چاول انفاق کر سکتے ہیں، آپ سینڈوچ انفاق کر سکتے ہیں، آپ پیزا انفاق کر سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، آج کے زمانے میں جس سوسائٹی میں ہم گئے ہیں وہاں پر ہم سے ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ ہم اگر کسی کو نظر و نیاز دے رہے ہیں تو ہم پیزا اس کے اندر بانٹیں. آپ کے پاس فریڈم ہے، آپ بانٹیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ یہاں پر کہیں پر بھی دین نے آ کر آپ سے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ جا کے ضرور روٹیاں بانٹیں، آپ جا کے ضرور یہ کام کیجئے. نہیں، آپ چاہیں تو جا کر اپنے حساب سے جو اس ٹائم کے اوپر آپ کے لیے مہیا ہے، فراہم ہے، اس کو فراہم کر کے بانٹیے. تو لہٰذا اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ دین نے آ کر ہمارے لیے ایک کانٹینٹ پیش کیا ہے اور ایک سٹرکچر پیش کیا ہے. کانٹینٹ جو ہے وہ مین میسج اور ایسنس جو ہے عمل کا، وہ آپ چاہیں تو کسی اور سٹرکچر کے اندر ڈال کر بھی، اگر وہ سٹرکچر حلال ہے، اگر وہ طریقہ کار حلال ہے، تو اس طریقہ کار کو آپ اپنا سکتے ہیں، اس طریقہ کار کی صورت کو چینج کر سکتے ہیں، اس طریقہ کار کے ظاہر کو چینج کر سکتے ہیں. لیکن کیا چینج نہیں کر سکتے ہیں؟ وہ اصل جو ہے اس عمل کی، وہ انفاق آپ چینج نہ کریے، وہ انفاق اپنی جگہ باقی رکھیے، لیکن انفاق کرنے کا طریقہ اگر آپ چینج کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں تک کہ ہم لوگوں نے ان چیزوں پہ گفتگو کر لی کہ اگر ہمیں آج کے زمانے کے اعتبار سے دین کے اوپر عمل کرنا ہے تو ہم آخر کس طریقے سے عمل کریں. آپ کے سامنے 3 سٹیپس بیان کیے گئے کہ جن کے ذریعے سے آپ ایک حد تک کے اس نگاہ سے انشاءاللہ جب آپ کے اسلامک ٹیچنگز کو، اسلامک رولنگز کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت مدد ملے گی کہ آپ آ کر اپنے لیے پلان بنائیں کہ جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ آج کے جدید زمانے کے اعتبار سے اپنے آپ کو چینج کریں، تو ہم آ کر ان چیزوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں. ان چیزوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو نئے زمانے کی مطابقت سے ڈھال سکتے ہیں. اگر ہمارے جوان بچے نئی سوسائٹیز میں جا رہے ہیں، نئے کالجز میں جا رہے ہیں، تو ان سے کہیے کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ لوگ جو ہیں اس سوسائٹی کی وہ ہیبٹس اور وہ ایٹیکٹس کے جو ہمارے دین سے کانٹرڈکٹ نہیں کر رہے ہیں، جو ہمارے دین کے حرام رولنگز کے اندر ان کو کنسیڈر نہیں کیا جا رہا ہے، تو آپ اس کو اپنا سکتے ہیں، آپ اس کو اپنائیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو لہٰذا اس طریقے سے ہم لوگ نئی سوسائٹیز کے اندر قدم رکھ سکتے ہیں اور ان کی جو ان کے کلچر ہیں، اگر اس کے اندر اچھی باتیں ہیں تو ان کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں.
یہاں پر ایک لاسٹ کویشچن بچتا ہے کہ جس کو میں بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کر دوں. بات یہ کویشچن بیچ میں آ سکتا ہے کہ جب ہمارا دین ہمیں اس کی ضرورت ہے اور دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام تر راستے آپ کے لیے فراہم کر رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنے احکامات اس طریقے سے بیان کیے ہیں کہ اگر 14 قرن بعد کیا 50 قرن بعد 50 سینچریز کے بعد بھی ہم جا کر دیکھیں گے تو یہ کچھ سٹیپس جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں ان کے اندر ایک ہلکی سی اس کو امپلیمنٹ کر کے اس کنسیڈریشن کر کے آپ آرام سے اس زمانے کے اعتبار سے اپنے دین کو ڈھال سکتے ہیں, اپنے احکامات کو ان کے مطابقت سے اس زمانے کی مطابقت سے عمل کر سکتے ہیں. تو جب یہ سب کچھ فراہم ہے, جب اتنی حد تک کہ اللہ تعالیٰ نے کوآپریٹ کیا ہے آپ کے ساتھ, تو پھر آج ہم دین سے اتنا کیوں دور بھاگتے ہیں؟ دیکھیے, دین سے دور بھاگنے کے بہت سے ریزن ہو سکتے ہیں. انسان کی کاہلی ہو سکتی ہے, انسان کے لیے ہو سکتا ہے کہ ایک پرسنل ریزن کے طور پہ انسان دین سے نفرت کرتا ہے, ہو سکتا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, دین کا علم مکمل اس کے پاس نہیں ہے. لیکن کچھ کامن چیزیں ہیں کہ جو بہت زیادہ دیکھی جاتی ہیں, میں ان کو ایک دو اشارہ کر دوں کہ کیوں ہمارا جوان, کیوں ہمارے یوتھ دین سے دور جاتے جا رہے ہیں. اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم نے دین کو بہت مشکل بنا کر پیش کر دیا ہے. اس کا بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم نے دین کو, کہ جو اتنا آسان تھا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, ایز چاہتا ہے, تمہاری مشکل کریٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. لیکن ہم نے آ کر دین کو اتنا مشکل بنا کر پیش کر دیا کہ سب لوگ دین سے گھبرانے لگے. تو لہٰذا سب سے پہلے مرحلے میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس دین کو بہت آسان بنا کر پیش کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے جس دین کو بہت ہی ایزی بنا کر پیش کیا تھا, ہم اس کو مشکل نہ بنا دیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دین کے احکام کو بیان کرنے کے لیے اتنا اس کو آ کر مشکل اور اتنا ڈراؤنا بنا کر پیش کر دیں کہ ہمارا بچہ ڈر جائے. ہم کیوں نہیں آ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کے جو مرسی ہے اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں جب امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں آ کر گفتگو کرتے ہیں تو ہم لوگ آ کر ان کی رحمت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو وہ کتنے رحم دل ہوں گے, جب وہ آئیں گے تو وہ ہر کسی کی بنسبت بخشش کے آفر کو پہلے رکھیں گے کہ ہم تم سب لوگ کو بخش دیں گے. کیوں آ کر ہم لوگ اس چیز کے اوپر آ کر انویسٹمنٹ نہیں کرتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی یا من سبقت رحمتہ غضبہ صفت ہے کہ جس کی رحمت ہمیشہ اس کے غضب پر مقدم ہوتی ہے. تو لہٰذا ہم لوگ کبھی کبھی اپنے دین کو ایسا بنا کر پیش کر دیتے ہیں کہ جو نیا شخص آتا ہے دین کی طرف, جو نئے بچے دین کی طرف آتے ہیں, نئی جنریشنز آتی ہیں, وہ دین کو دور سے دیکھتے ڈر جاتے ہیں. نہیں, دین کو ایسے بنا کر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دین بھی جب دین شروع بھی ہوا ہے تب بھی دین نے کبھی بھی اپنے آپ کو اس طریقے سے بنا کر پیش نہیں کیا. بہت سے احکام ایسے تھے کہ جو غلط تھے, اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو محدود کیا, لمیٹڈ کیا, پھر جا کے حرام کیا. آپ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت کو اپنائیے. دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ دین سے بھاگتے ہیں کیونکہ ان کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا ہے, ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کیا کرنا ہے, لہٰذا وہ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. تو میری ریکویسٹ ان لوگوں سے کہ جو دین کو بہت ڈر کے دیکھتے ہیں, دین کو سمجھتے ہیں کہ ایک ان کے لیے تھریٹ ہے, ان کی آزادی کو ختم کر دے گا, آپ پلیز دین کی طرف آ کر پہلے مکمل دین کا علم حاصل کریے. پھر اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ دین آپ کے لیے سخت ہے تو آپ بتائیے گا, کیونکہ دین آپ کے لیے سخت نہیں ہے. دین کہیں سے آپ کی آزادی کو سلب نہیں کرنا چاہتا ہے. جس آزادی کو, جو آزادی صحیح معنی میں آزادی ہے, اس کو سلب نہیں کرنا چاہتا ہے. اگر آپ کسی غلط چیز کو آزادی سمجھ کر بیٹھ رہے ہیں, اگر آپ کسی کو فالتو میں مار دینے کے لیے, کسی کو فالتو میں کسی کا حق ضائع کر دینے کے لیے آزادی سمجھ رہے ہیں, تو وہ آزادی نہیں تھی. لیکن جو صحیح معنی میں آزادی ہے, دین اس آزادی کو, اس فریڈم کو سلب نہیں کرتا ہے. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ دین کا ناقص علم بھی کبھی کبھی بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو جاتا ہے. پلیز دین کے علم کو حاصل کرنے میں ہمیشہ اس بات پر دھیان رکھیں کہ دین کے علم کو مکمل طور پہ اس کے ریسورسز سے حاصل کریں اور مکمل طور پہ ان چیزوں کو جا کر اس کا علم حاصل کریں. اور اس چیز کے اوپر بہت زیادہ غور کریں کہ جو دین نے آئیڈیل آپ کے سامنے پیش کیے ہیں, کیونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کے لیے بتا دیتے ہیں کہ آپ کو اپنی زندگی میں یہ کرنا ہے, ایسا کرنا ہے, ویسا کرنا ہے, آپ کو قرآن حفظ کر لینا ہے, آپ کو حدیث پہ عمل کرنا ہے, آپ کو اپنی زندگی میں اچھا بن جانا ہے, آپ کو چیریٹی میں ایفرٹ کرنا ہے, فلاں کرنا ہے. لیکن ہم کوئی بھی آئیڈیل ان کے سامنے لا کر نہیں رکھتے ہیں. تو لہٰذا ہم کوشش یہ کریں کہ ہم اگر اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں, اپنے جوانوں کی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہم ان کے لیے آئیڈیل پیش کریں.
جا کر ان لوگوں کو ڈھونڈیں کہ جو اپنی زندگی میں کامیاب تھے، جنہوں نے آ کر اسی دین کے اوپر عمل کر کے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کی تھی. ہم ان لوگ کو جا کر آئیڈیل کے طور پہ بیان کریں. اگر آج کے زمانے میں کوئی ایسا ملتا ہے تو اس کو بیان کریں. اور جو دینی ہمارے پاس کردار پہلے سے موجود ہیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اصحاب جو موجود تھے، ان کو جو آئیڈیل کے طور پہ ان کی پرسنالٹیز کو پیش کیا گیا ہے، ان کو ہم ایک طریقے سے کیا کریں، آ کر اپنے بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے بتائیں، تاکہ وہ اپنے دین کے لیے ایسا نہ سوچیں کہ سب کچھ تھیوریٹیکل ہے. ان کے لیے کچھ پریکٹیکل ان کو نظر آئے کہ ہاں دیکھیے فلاں شخص نے اس دین کے راستے کے اوپر عمل کیا ہے اور وہ کامیاب ہوا ہے. اب جب وہ کامیاب ہوا ہے اس کا مطلب ایک پاسبلٹی ہے ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ پورا ایک مجموعہ تھا کہ جس کے اندر ہم لوگوں نے ابھی تک کے اس بات کو بہت ہی اختصار سے جان لیا کہ ہمیں آج بھی اس دور میں بھی دین کی ضرورت ہے. اس دور میں بھی ہم دین کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، اور دین پہ عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام تر آپ کے لیے آسانیاں فراہم کر رکھی ہیں، جس کو میں نے آپ کے سامنے 3 سٹیپس کے اندر بیان کیا. اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ دین سے دور جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ خود دین کی وجہ سے دور نہیں جا رہے ہیں، بلکہ کچھ ہماری غلطیاں ہیں، کچھ ہماری سوسائٹی کے لوگوں کی غلطیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ دین سے دور بھاگ رہے ہیں. ورنہ اگر ہم ان غلطیوں کو ریکٹیفائی کر لیں، صحیح کر لیں، تو وہ دین کی طرف پلٹ کر آ جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے ایک مناسب اور ان کی نیچر اور انیٹ کوالٹی کے ساتھ جو ایک مطابق دین بنایا ہے، اس کے اوپر وہ بآسانی عمل کر سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.